Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Sadaqallahul aliyyul azim Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں. بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں. حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں. آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں. اثر پا قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں. تاج عصمت ہے تیرا اس میں گرامی زینب تاج عصمت ہے تیرا اس میں گرامی زینب. روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زینب. بزم سدرا نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یارو بقا کسی کو سوائے خدا نہیں. وہ حی لا یموت ہے جس کو فنا نہیں. اور کس گھر میں جھونکا سرسری غم کا چلا نہیں. داغ عزیز موت نے
کس کو دیا نہیں. تو جانتا ہے آج بپا کس کا غم ہے یہ غفار بخش دے اسے جس کا عالم ہے یہ یارو. نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. سلام کے چند شعر حاضر. حسین کرب و بلا کو بسا کے سوئے ہیں مدینہ چھوڑ کے جنگل بسا کے سوئے ہیں. اسی کے واسطے مانگی تھی مہلت یک شب حسین غر کا مقدر جگہ کے سوئے ہیں. جو ساتھ لے کے گئے داغے ماتم شبیر چراغ اپنی لحد میں جلا کے سوئے ہیں. حسین کرب و بلا کو سکینہ پاس نہ جھولا لگود مادر کی کہاں پہ اصغر نادان جا کے سوئے ہیں. حسین کرب و بلا. زبان خشک سے مانگا تھا پیاس میں پانی ملا ہے تیر مگر مسکرا کے سوئے ہیں. ارے اٹھا لو زوجہ حر ان یتیم بچوں کو تماچے شمر کے معصوم کھا کے سوئے ہیں. مدینہ چھوڑ کے جنگل بسا کے سوئے. ارے لحد بھی کرنا ہوئی ہائے بے کسی یہ حسین بسر کی لاش پر آنسو بہا کے سوئے ہیں. حسین
کرب و بلا فاتحہ. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جناب سید جعفر مہدی ابن سید علی مہدی کی روح کو اور جناب سید راشد مہدی جناب سید جعفر مہدی کی روح کو ہدیہ ثواب پہنچا دیں. محمد عجب چیز زمانے میں بہن بھائی کا پیار، اس محبت کے خزانے پادو عالم ہو نثار. ہوگا اس زندہ حقیقت سے بھلا کیا انکار، اور چھوڑ کر بھائی کو ملتا نہیں بہنوں کو قرار. کہتی ہے کیسے سہوں داغ جدائی بھائی، دل کی دھڑکن سے صدا آتی ہے بھائی بھائی. رشتہ پیارا نہیں اس رشتے سے بڑھ کر کوئی، اور رہے بن بھائی کی دنیا میں نہ خواہر کوئی. جس کو معبود نے بخشا ہے برادر کوئی، چھین سکتا نہیں اس بی بی کی چادر کوئی. وقت کی بات جو پابند رسن تھی زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب. ہائے وہ عصر کا ہنگام وہ میدان بلا، ہائے وہ توق و رسلوف وہ غریبوں کا گلا. ہر طرف چھائی ہوئی ظلم و ستم کی وہ گھٹا، اور جا کے ٹکراتی تھی ساحل سے یہ زینب کی صدا. تم نے تو جا کے بسائی ہے ترائی عباس، یاردہ چھن گئی بہنوں کی دہائی عباس. لٹتا ہے خانہ خاتون جنا دیکھ تو لو، اور ان سلگتے ہوئے خیموں کا دھواں دیکھ تو لو. پائے عابد میں ہے زنجیریں گراں دیکھ تو لو، ارے پشت خاغر پاخ دروں کے نشان دیکھ تو لو. ہوتی ہے شام میں غریبان وطن جنگل میں، اٹھو بھیا کے اکیلی ہے بہن جنگل میں. کٹ گئے نخل گلستان علی تم نہ اٹھے، ارے لٹی سرکار رسول عربی تم نہ اٹھے. جل گیا خیمہ فرزند نبی تم نہ اٹھے. میرے عباس میرے شیر جری تم نہ اٹھے. کیسے یہ ظلم ہوا ہے گوارا تم کو، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا تم کو. گونج کر رہ گئی جب بنت پیامبر کی صدا، ارے سن کے فریاد کوئی چاہنے والا نہ اٹھا. دوڑی مقتل کی طرف بنت شہ عقدہ کشا، کہتی تھی ہائے شہیدوں کو کفن بھی نہ ملا. پہنچی میدان میں تو کس طرح کہوں کیا دیکھا،
ارے روندتے گھوڑوں سے عباس کا لاشا دیکھا، روندتے گھوڑوں سے عباس کا لاشا دیکھا، ہے عجب چیز۔ ابتدا میں ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید جعفر مہدی ابن سید علی مہدی اور مرحوم سید راشد مہدی ابن سید جعفر مہدی صاحبان کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما الامام الرابع علی بن موسیٰ علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 25 محرم الحرام ہمارا اور آپ کے 5ویں امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اس حوالے سے چوتھے امام کا ذکر اور امام کا تذکرہ اس دعا کے ساتھ کہ یہ امام کا تذکرہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائے، اور جناب آصف صاحب کی طرف سے ان کے والد اور بھائی کے ایصال ثواب کے لیے ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ تمام مرحومین اور بالخصوص ان 2 مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ جہاں تک چوتھے امام کا ذکر بابرکت ہے تو امام کا اسم گرامی علی تھا، اور یہ اس دور میں کہ جب امیر المومنین کے بعد ایک حق کے خلاف ماحول تیار کیا گیا، اور امیر المومنین جیسی ایک حق ذات کو نقصان پہنچانے کی اور انہیں اپنے اعتبار سے شکست دینے کی کوششیں ہوئیں، اس دور میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے حق کے دفاع کے لیے اور باطل کو اس کی کوششوں میں ناکام کرنے کے لیے جہاں بہت سے راستے اپنائے، بہت سے طریقے اپنائے، ان میں سے ایک طریقہ اہل بیت کا یہ بھی تھا کہ جہاں جس زمانے میں جس دور میں امیر المومنین کا نام لینا جرم بنتا جا رہا تھا، حاکم شام کی طرف سے امیر المومنین کے خلاف کوششوں سازشوں میں نام علی بھی ایک طرح کا جرم تھا، ایسے دور میں امام حسین نے امیر المومنین کی عظمت کو بتانے کے لیے اور اس نام گرامی کی عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا تھا، اور یہ فرق علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو چوتھے امام بھی آپ کا نام نامی علی تھا، لیکن سب سے مشہور لقب امام کا زین العابدین ہے،
یا دوسرے القاب ہیں، مثلا سید الساجدین ہے، سید سجاد ہے، یہ امام کے القاب ہیں۔ اسی لیے میں نے جو آپ کے سامنے آیہ کریمہ پیش کی ہے، اس آیہ کریمہ سے بھی ہم امام کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اولاً یہاں امام کے القاب کی بات آئی، یہ جملہ عرض کر دوں کہ آج امام کے مشہور القاب میں زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، سید سجاد ہے، عابد ہے، اس طرح کے القاب ہیں۔ بعض جگہوں پر ہمارے ہاں ایک لفظ امام کے لیے بس اوقات استعمال ہوتا ہے، بیمار کربلا۔ بیمار کربلا سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ امام مسلسل بیمار رہے، بیمار کربلا سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ امام ایک مدت تک بیماری کے عالم میں نہ رہیں، بلکہ امام کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کی مصلحت کی وجہ سے، یہ مصلحت خداوندی تھی کہ عاشور کے دن چوتھے امام بیمار ہوئے، اور بیمار ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن کربلا میں جو بھی موجود تھا اس کے اوپر اپنے امام وقت کا دفاع اور امام کا ساتھ دینا واجب اور ضروری تھا، اور اسی لیے جتنے بھی افراد جن کے اوپر شرعی اعتبار سے جہاد واجب ہوتا ہے، ان افراد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ افراد شہید ہوئے، حتیٰ وہ افراد بھی جن کے اوپر جہاد نہیں تھا وہ بھی کربلا میں آئے ہیں اور امام کے ساتھ شریک ہوئے۔ بعض لوگ ہیں جن کے اوپر اسلام میں جہاد نہیں ہے، جہاد ساقط، اس میں سے خواتین ہیں، چھوٹے بچے ہیں اور بیمار ہیں۔ لہذا کربلا میں اگر چوتھے امام بیمار تھے تو مصلحت یہ تھی کہ امام حسین کے بعد ان تک امامت کو منتقل ہونا تھا، لہذا امام کا باقی رہنا ضروری تھا۔ اس لیے یہ مصلحت خداوندی قرار پائی کہ امام بیمار ہوں تاکہ ان کے اوپر سے جہاد ساقط ہو اور یہ امامت کا سلسلہ جاری رہے، یہ مصلحت خدا تھی۔ لہذا امام عاشور کے دن بیمار رہے تھے۔ اس سے یہ غلط فہمی ہمارے نہ ہوا کرے کہ ہم سوچیں کہ امام ایک زمانے تک بیمار ہے، اس لیے کہ امام بیمار و کمزور نہیں ہوتا ہے۔ امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں قوت و طاقت ہے اور وہاں شجاعت و بہادری ہے، یہ ایک چیز ہے۔ مشہور القاب میں عرض کیا کہ زین العابدین ہے۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا الا لیعبدون، مگر یہ کہ میری عبادت کریں، یعنی میں نے خلقت کے مرحلے سے اس لیے گزارا ہے، خلق اس لیے کیا ہے، پیدا اس لیے کیا ہے، دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میری عبادت کریں۔ یعنی یہ انسان کی اور حتیٰ جناتوں کی خلقت کی غرض بیان ہو رہی، سبب بیان، یعنی اس لیے کائنات میں مخلوق آئی ہے، انسان پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ عابد بنیں، وہ عبادت گزار بنیں، وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اب توجہ دیں کہ اگر تمام لوگوں کی خلقت کا سبب اور غرض اللہ کی عبادت کرنا ہے، یعنی اس لیے خلق ہوئے ہیں کہ وہ عابد بنیں، عبادت گزار بنیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں، تو اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو لقب چوتھے امام کو ملا ہے زین العابدین، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت، یہ قابل غور ہے کہ یعنی عبادت کرنے والے عابد دنیا کے تمام مخلوق ہے اور ہونا چاہیے ہر ایک کو عابد، لیکن چوتھے امام وہ ہیں کہ جو انہی تمام عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔ اور یہ خود زین العابدین کا لفظ کسی عام آدمی نے نہیں دیا ہے، کسی معمولی انسان نے نہیں دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا، بلکہ اس لقب کے لیے یہاں تک ہے کہ پیغمبر کا دیا ہوا ہے یا خداوند عالم کی جانب سے یہ لقب عطا ہوا ہے، اس کے مختلف واقعات بھی بیان ہوئے۔ تو اگر چوتھے امام کو لقب زین العابدین دیا ہے، اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ امام کی عبادت کا عالم کیا تھا، امام کی عبادت کا انداز کیا تھا، کس انداز سے عبادت کرتے تھے۔ اور یہیں پر جو انداز عبادت تھا آسان نہیں ہے، اس مرحلے پہ اہل بیت کا ایک بہت بڑا کمال یہ بھی رہا ہے کہ یہاں اگر کوئی لقب ان کے لیے مشہور ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ماحول وہی تھا، حالات وہی تھے، چونکہ کبھی کبھی انسان بعض کام کرتا ہے ماحول سے متاثر ہو کر، یا ایک سماج ایسا ہے یا پانی کا بہاؤ ہے اس میں آدمی بہہ رہا ہے، سماج کے ساتھ چل رہا ہے، اس میں ایک کام کرنا یہ کمال نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے سماج و معاشرے میں کوئی جھوٹ نہ بول رہا ہو اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہمارے لیے فضیلت ہے کہ ہم سچ بولتے، تو یہ کمال نہیں ہے۔ جب کوئی جھوٹ بولتا ہی نہیں تو ایسے میں اپنے کو سچا بنا لینا یہ کمال نہیں ہے۔ لہذا واقعاً اگر غور کریں اہل بیت کے جو القاب مشہور ہیں، یہ آج ہمارے لیے پیغام ہے کہ اہل بیت کی پہچان اور ان کی شناخت ان کے نام نہیں رہے ہیں۔ ہم لوگ چوتھے امام کو علی کے نام سے کم پہچانتے ہیں، علی کے نام سے کم جانتے ہیں،
حتیٰ دوسرے امام معصومین کے لیے بھی 8ویں امام کو ہم لوگ علی کے نام سے نہیں جانتے جبکہ ان کا نام علی ہے، 7ویں امام کو ہم لوگ موسیٰ کے نام سے نہیں جانتے ان کا، 6ٹھے امام کا نام جعفر ہے، 9ویں امام کا نام محمد ہے، 10ویں امام کا نام علی ہے، یعنی یہ نام ہے، یعنی اصل نام یہ ہے، لیکن شہرت ہمارے یہاں ان کا کیریکٹر ہے، وہ مشہور آج اپنے کردار سے ہیں۔ چوتھے امام کا بھی نام علی ہے، شہرت کیا ہوئی؟ عبادت کرنے والوں کی زینت۔ یہ ایک طرف ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمارے ہاں اہل بیت جیسے افراد اگر ہیں اور ان کے ہم ماننے والے ہیں تو ان کی پہچان و شناخت خود ان کا کیریکٹر بنا ہے، ان کا کردار بنا ہے۔ اگر ہم اس در سے وابستہ ہیں تو ہمیں بھی اپنے کردار و کیریکٹر پر توجہ دینا ہے۔ اور جس امام کا تذکرہ ہے چوتھے امام کے لیے قابل غور یہ ہے کہ زین العابدین ہے، یعنی عبادت گزار ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کرنے والوں کی زینت۔ یہ عبادت کرنے والوں کی زینت عام حالات میں شاید قابل قبول ہو جائے، لیکن آج تصور کریں کہ عاشور جیسا ایک واقعہ کہیں پر رونما ہو، اور عاشور میں آج ہم لوگ 1400 سال کے بعد جو واقعات سنتے ہیں، یہ یقین رکھیے کہ سارے واقعات جو کربلا میں ہوئے ہم تک نہیں پہنچ سکے ہیں، جو بھی کربلا میں ظلم ہوا وہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ آج بھی ہم لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے سننے کے بعد؟ غیر متاثر ہوتے ہیں۔ عاشور کے ساتھ ساتھ مثلا جب شام غریبہ آتی ہے ہر چاہنے والا بے چین ہوتا ہے۔ تصور کریں کہ وہ حالات جو آج تک متاثر ہم کو کر رہے ہیں تو کربلا میں کیفیت کیا رہی ہوگی؟ ایک طرف بھرا گھر اجڑا ہے، 72 لاشیں ہیں، خود چوتھے امام بیمار ہیں، مریض ہیں، عاشور کا دن ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا دی گئیں، بیڑیاں پہنا دی گئیں، خیمے جل چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر سروں سے خواتین کی چادریں چھین چکی ہیں۔ ایسے عالم میں توجہ دیں کہ امام حسین کا لاشا، باپ کا لاشا سامنے ہے، بھائی کا لاشا ہے، اتنے لاشیں ہیں، اور ان حالات میں انسان کے گھر میں اگر ایک میت ہوتی ہے تو انسان توجہ سے ایک نماز نہیں ادا کر پاتا ہے، توجہ سے عبادت نہیں کر پاتا۔ لیکن یہ کمال اہل بیت کا تھا کہ اہل بیت نے اگر عبادت کی ہے تو عبادت ماحول کے ساتھ نہیں کی ہے، بلکہ اگر سخت ترین ماحول سے بھی گزرے ہیں، اگر امتحانات سے گزرے ہیں، اگر مصائب سے گزرے ہیں تو اس جگہ پر بھی عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ یعنی کمال امام سجاد کا عام حالات میں زین العابدین ہونا نہیں ہے، بلکہ ایک کمال ہمارے لیے پیغام ہے کہ عاشور جیسی تاریخ میں بھی امام زین العابدین ہیں، شام غریبہ جیسی تاریخ میں بھی امام زین العابدین ہیں۔ روایت ہے کہ امام نے شام غریبہ میں پوری رات سجدہ الہی میں سر کو رکھا ہے، لا الہ الا اللہ حقا حقا زبان پہ جملات جاری تھے، یعنی ان حالات میں بھی اللہ کی طرف توجہ ہے، عبادت الہی بجا لا رہے، اس لیے زین العابدین کہا گیا۔ اب یہیں پر ایک تاریخ کا جملہ ہے کہ کسی نے آ کر چوتھے امام سے یہ جملہ کہا کہ مولا آپ کی عبادت کا یہ عالم ہے، آپ اس انداز سے عبادت کرتے ہیں، آپ اتنی زیادہ عبادت، کثرت عبادت چوتھے امام کی مشہور تھی، اہل بیت کے گھرانے میں ہر ایک زین العابدین ہے، امام کی عبادت لوگوں کے سامنے آ سکی۔ ایک نے تعجب سے کہا کہ مولا آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، جو سید الساجدین کہا گیا ہے، سید سجدہ کرنے والوں کے سردار، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ امام سجاد ہر چیز پر سجدہ کرتے تھے، جو بھی اللہ کی نعمت ہوتی تھی اس پہ سجدے کرتے تھے، اور کثرت سجدہ کی وجہ سے حتیٰ آپ کی پیشانی پر نشان پڑ گئے تھے، یعنی حتیٰ معمولی نشان نہیں تھے، بڑے بڑے نشان پڑ جاتے تھے، پیروں میں بھی امام کے نشان پڑ جاتے تھے۔ ایک لقب امام کا ذو الصفنات بھی ہے، ذو الصفنات کا مطلب یہ ہے کہ گٹے پڑ جانا، یہ سجدے کی وجہ سے کثرت سے اس حد تک سجدے کرتے تھے۔ تو جو اتنے زیادہ سجدے کر رہا ہو، اس حد تک عبادت کر رہا ہو، تو ایک چاہنے والے نے کہا کہ مولا آپ کی عبادت کا یہ عالم ہے، عبادت اتنی زیادہ آپ کی عبادت ہے۔ تو امام نے فرمایا تھا کہ وہ نوشتہ لے آؤ، یعنی وہ کتاب لے آؤ جو ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ امام نے وہ نوشتہ منگوایا، وہ کتاب منگوائی، اور اس کتاب کو کھولنے کے بعد فرمایا کہ اب اس میں میرے جد امیر المومنین کی عبادت کو پڑھو، اور یہ کہنے کے بعد جملہ فرمایا ہے کہاں میری عبادت اور کہاں میرے جد علی بن ابی طالب کی عبادت۔ یہ گویا ایک پیغام تھا کہ اگر چوتھے امام زین العابدین ہیں اور اس حد تک عبادت کر رہے ہیں تو یہ صرف چوتھے امام کا ہی خاصہ نہیں ہے، چوتھے امام سے مخصوص نہیں، بلکہ اہل بیت کے گھرانے میں ہر فرد یہ عمل انجام دے رہا ہے۔ اور یہاں جتنے مراتب زیادہ ہیں، امیر المومنین کی عظمت زیادہ ہے، تو امیر المومنین کی عبادت بھی اسی خود چوتھے امام کا جملہ ہے، کہاں میری عبادت، کہاں میرے جد علی بن ابی طالب کی عبادت۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ امیر المومنین کی بھی یہ خصوصیت تھی کہ وہ عابد تھے، عبادت گزار تھے۔ یہ درمیان میں رک کر ایک جملہ عرض کروں کہ آج اگر ہم اس در سے وابستہ ہیں کہ جس در کے افراد کو زین العابدین کہا گیا ہے، یعنی ہمارا ہر امام زین العابدین ہے، جہاں خود امیر المومنین کی عبادت کے لیے چوتھے امام فرما رہے ہیں، تو وہاں ہماری پہچان بھی ہماری عبادت ہونا چاہیے۔ اور عبادت کے لیے ایک جملہ یہ بھی عرض کر دوں، عبادت صرف خاص عمل کو نہیں کہتے ہیں،
معمولاً ایک ذہنوں میں خیال یہ ہوتا ہے کہ عبادت مثلا نماز پڑھیں تو عبادت ہے، روزہ رکھ رہے ہیں عبادت ہے. خاص عمل کو عبادت نہیں کہتے ہیں، بلکہ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے، وہ عبادت ہوتا ہے. ہم اللہ کے حکم کے آگے سر کو جھکاتے ہوئے کوئی عمل انجام دے رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. تو لہذا انسان کے اپنے دن بھر کے سارے امور کو عبادت بنا سکتا ہے، اور اگر یہ اللہ کی خوشی کے لیے نہ ہو تو جو عبادت ہوتا ہے وہ بھی عبادت سے خارج ہو جاتا ہے. مثلا اگر نماز ہم اللہ کی خوشی کے لیے نہ پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، تو عبادت نہیں ہے. اپنے آفس جا رہے ہیں، ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. ہماری انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہم اپنی روزی روٹی رزق حلال حاصل کریں، اللہ کی خوشی کو حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے آگے بڑھیں. تو یہ ہمارا کاروبار کرنا، آفس جانا بھی ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے. تو مفہوم عبادت ہمارے ہاں یہ ہے، خاص اعمال کا نام عبادت نہیں. لہذا یہاں اس دور میں ہمارے ہاں یہ عزاداری جیسا ایک عمل ہے، یہ عزاداری جیسا ایک سلسلہ ہے، یہ خود ہمارے ہاں عبادت ہے. لیکن عبادت اگر ہے تو اسی وقت تک عبادت ہے جب تک اس عمل کو ان کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ انجام دیا جائے جن کی یہ عبادت ہے. یعنی اللہ کی خوشنودی کا خیال ہو، اللہ کی رضا کا خیال ہو، اور امام حسین کی خوشی کا خیال ہو. یعنی اگر امام حسین کی خوشی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہوگا، اور اگر ان کی خوشی کے لیے نہیں ہے تو یہ عبادت نہیں ہے. آج دنیا میں بہت سے لوگ عزاداری کرتے ہیں، یہ عزاداری ان لوگوں کے لیے عبادت نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ایک عمل ہے، انسانیت کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے، ایک انسانی جذبات کی بنیاد پر وہ عمل کریں. ان کے لیے وہ عبادت نہیں ہے. اس لیے کہ عبادت کہتی ہے اس کو کہ جہاں پر مرضی خدا کے لیے کوئی کام کیا جائے. اگر ہم عزاداری کو عبادت سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے اور دوسروں میں یہی فرق ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل اپنے جذبات کے لیے نہ ہو، اپنی خوشی کے لیے نہ ہو، اپنا دل چاہ رہا ہے اس کے لیے نہ ہو، بلکہ ہمارا یہ عمل بھی اس لیے ہو کہ اسی میں خوشنودی خدا ہے، اس لیے ہو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، امام حسین اس سے راضی ہیں. جب امام کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ کے خوشنودی کے لیے ہوگا، تو ہم ہر کام کو سوچتے وقت یہ سوچیں گے کہ یہ کام جسے ہم انجام دیں اس سے امام حسین راضی ہیں، راضی نہیں ہیں، اس سے امام حسین خوش ہیں، نہیں خوش ہیں. اگر یہی ایک احساس ہمارے دلوں میں ہو کہ ہمارے لیے عبادت ہے، تو پھر اس عبادت کا تصور رکھ کر ہمارے ہاں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا کہ جو مرضی امام کے خلاف ہو، کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو اہل بیت کی مرضی کے خلاف ہو، کوئی کام ایسا نہیں ہوگا کہ جسے ہمارے خالی جذبات کہہ رہے ہوں. نہیں، ہمیں ایسے موقع پر اس عمل کو بھی عبادت سمجھ کے انجام دینا ہے. بات ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی. عبادت کا جو انداز ہے امام نے پیش کیا ہے، یہ آج قابل غور ہے. اولاً خود عبادت نہیں کیا ہے، بلکہ سلیقہ عبادت بھی امام سجاد نے بتایا ہے، طریقہ عبادت بھی امام سجاد نے بتایا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اہل بیت کے ہر فرد نے اپنے فریضہ اور اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے. یعنی جیسے بھی حالات رہے ہیں، ان حالات میں اہل بیت نے اللہ کی جانب سے جو پیغام پہنچانا، لوگوں کو ہدایت سے وابستہ کرنا، لوگوں تک حق پہنچانا، یہ فریضہ اور یہ ذمہ داری تھی، لوگوں کو نجات دینا. جیسے حالات رہیں ان حالات کے مطابق اہل بیت نے عمل کیا ہے. اگر امیر المومنین کے سامنے پیغام حق پہنچانے کے لیے خطبے بیان کرنے کے حالات تھے، ممبر پر جا رہے تھے، تو امام نے خطبات کے ذریعے حق کو پیش کیا ہے. دوسرے ائمہ معصومین کا اگر حالات شاگردوں کی تربیت کے ذریعے سے تھا تو انہوں نے شاگردوں کی تربیت کر کے دوسروں تک پیغام پہنچائیں. اگر چوتھے امام کے سامنے حالات سازگار نہیں تھے، ایسے حالات نہیں تھے کہ لوگوں تک امام کی رسائی ہو سکے، تو امام نے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے دعا کا راستہ اپنایا ہے. اور اسی دعا کا راستہ اپنا کر آج ہمارے ہاں ایک بہترین نعمت اور ایک بہترین چیز صحیفہ سجادیہ کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے، جو امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. اس کے علاوہ بھی بعض متعدد دعائیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی، مثلا مناجات 15 بہترین دعائیں ہیں، سلیقہ ہمیں بتاتی ہیں، یا دعائے سحر ہے، یہ بھی امام کی بیان کی ہوئی دعا ہے. اس طرح کی دعائیں واقعاً امام کا ہمارے لیے پیغام ہے. یہاں پر ایک نوجوانوں کے لیے جملہ عرض کروں کہ آج ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ دعاؤں کو خالی پڑھ لینے کی حد تک ہم لوگ نہ رکھیں، یعنی فلاں دن آیا، فلاں تاریخ آیا، ہم نے پڑھ نہیں. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ جب امام نے پیغام پہنچایا ہے تو ان دعاؤں کو پڑھ کر، اس کا ترجمہ دیکھ کر، معنی دیکھ کر ہم یہ غور کریں کہ اس میں امام سجاد نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے، ہمیں درس کیا دیا ہے، ہمیں کیا سکھایا ہے، ہمیں کیا طریقہ بتایا. تو یہ دعاؤں میں طریقہ تھا، تو یہ دعاؤں کا راستہ امام سجاد نے اپنایا ہے. اور ایسے حالات میں کہ جب کربلا جیسے واقعے سے گزر کر آئیں، کربلا جیسے واقعے سے گزرنے کے بعد ابتدائی دور یزید کا دور ہے، یعنی 3-4 سال امام نے یزید کے دور میں گزارا ہے، بدترین دور سے گزر رہے ہیں، سخت ترین دور سے امام سجاد گزر رہے ہیں. لیکن اس دور میں بھی امام اپنے فریضے سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں.
ایسے حالات میں کہ جہاں پر دشمنی ہے اور دشمنی بڑھ رہی ہے، سختیاں ہیں، اس دور میں وہ راستہ اپنایا کہ جہاں پر کوئی مقابلے پہ نہیں آ سکتا ہے، کوئی متعارض نہیں ہو سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے۔ وہ راستہ یہ تھا کہ عبد و معبود کے درمیان ایک طریقے کو بتایا، عبد و معبود کے درمیان ایک وسیلے کو اپنایا ہے۔ یہ خود پیغام تھا۔ گویا یہ عمل ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمیں حالات کا جائزہ لے کر قدم آگے بڑھانا ہے، حالات کا جائزہ لے کر اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو طے کرنا ہے۔ تو امام کا یہ طریقہ دعاؤں کے ذریعے سے آج ہمارے سامنے صحیفہ سجادیہ جیسا ایک بہترین نمونہ سامنے آیا ہے، اور ایک ایسی یقیناً عظیم کتاب ہے کہ جو ہمارے دنیا اور آخرت دونوں جگہ، شرط یہ ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں۔ تو ایک چیز ہے کہ دعاؤں کا وسیلہ اپنایا ہے۔ میں نے جو عرض کیا کہ امام اس دور سے گزرے ہیں، بدترین دور تھا، سخت ترین دور تھا، لیکن ایک بہترین سیرت امام سجاد کی ہمارے سامنے آئی ہے۔ ایک ہمارے لیے پیغام تھا۔ پیغام یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام امام حسین کے بعد امامت کے مرحلے پر فائز ہوئے، اور یہ زمانہ یعنی سن 61 ہجری سے امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے۔ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جو کام شام میں امیر المومنین کے خلاف کیا گیا تھا، پروپیگنڈے ہوئے تھے، سازشیں ہوئی تھیں، امیر المومنین کی دشمنی لوگوں کے دلوں میں بٹھائی گئی تھی، اس کا اثر ظاہر ہو چکا تھا۔ یعنی شام میں جو کام ہوا تھا، بظاہر جو کوششیں ہوئی تھیں، وہ ان کوششوں کا ثمرہ سامنے آ رہا تھا۔ نہیں، لوگوں کے دلوں میں دشمنی بیٹھ چکی ہے، لوگ امیر المومنین کے مخالف ہو چکے ہیں، پروپیگنڈے کی وجہ سے، سازشوں کی وجہ سے، امیر المومنین کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے حاکم شام نے اس سلسلے میں کام کیا۔ لہذا ایک صورتحال وہ سامنے آتی ہے کہ امام سجاد کے زمانے میں شام مکمل طور پر امیر المومنین کی دشمنی سے بھر چکا ہے، دشمن بنائے گئے ہیں وہاں پر افراد، دشمنی امیر المومنین کے ساتھ تربیت کی گئی ہے۔ ایسے جگہ کے رہنے والے جب مدینے روایات ہیں، متعدد روایات ہیں، اس شام کے رہنے والے جب مدینے امام سجاد کے پاس آتے تھے، واقع کربلا گزرنے کے بعد امام کے پاس آتے تھے، اب ان کے ذہنوں میں شروع سے ہے کہ امیر المومنین معاذ اللہ جو تصورات بٹھائے گئے اس اعتبار سے امیر المومنین کے سلسلے میں عقیدہ رکھتے تھے، یہ معلوم ہوا کہ امیر المومنین کے پوتے ہیں۔ امام سجاد کے پاس آتے تھے، جس ماحول سے آ رہے ہیں اس ماحول سے آنے کے بعد امام علی کی شان میں جسارت کرتے تھے، امام علی کی شان میں توہین کرتے تھے، امام علی کے سلسلے میں غلط الفاظ استعمال کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خود امام سجاد موجود ہیں، امام سجاد کے سامنے وہ یہ انداز اپنا رہا ہے، یہ طریقہ اپنا رہا ہے، لیکن کہیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ امام سجاد جذبات میں آ جاتے ہوں، نہیں تاریخ میں ملتا ہے کہ امام سجاد غیظ میں آ جاتے ہوں، نہیں تاریخ میں ملتا ہے کہ امام سجاد فوراً اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ آنے والے آتے تھے، ایسے ماحول سے آ رہے ہیں جہاں پر غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، اس کی بنیاد پر امام کی شان میں جسارت کریں، خود امام سجاد کی شان میں جسارت کرتے تھے، توہین آفیز الفاظ استعمال کرتے، لیکن ایسے لوگوں کے مقابلے میں امام کا طریقہ اور انداز یہ ہوتا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ جب اپنے دل کی بھڑاس آنے والا نکال لیتا تھا تب اس کی ضرورتوں کو پوچھتے تھے، تم پریشان تو نہیں ہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تم مسافر ہو، میرا گھر موجود ہے، میری سواری موجود ہے، میں تمہیں مدد کرنے کے لیے۔ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی باتیں، اس طرح کا رویہ، اس طرح کا برتاؤ امام کا ایسے سے ہوتا تھا کہ جو آ کر دشمنی کر رہا ہے، دل میں دشمنی لے کر آ رہا ہے، امام علی کی شان میں جسارت۔ لیکن چونکہ امام جانتے ہیں کہ آنے والا لا علم ہے، آنے والا نادان ہے، آنے والا پروپیگنڈے کا شکار ہے، آنے والا سازشوں کا شکار ہے، لہذا امام کو اس کے مقابلے میں رویہ وہ نہیں تھا کہ جو وہ اپنایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہی رویہ اپنائے تو اس کی دشمنی میں اور اضافہ ہوگا، اگر امام وہی انداز اپنائے تو وہ امیر المومنین کی دشمنی لے کر آیا ہے، اس دشمنی میں اور اضافہ ہوگا اور یقیناً اور بڑھ کے وہ دشمنی کرے گا۔ یہاں تاریخ لکھتے ہے کہ امام جب یہ انداز محبت آمیز اپناتے تھے، اس سے اس کی ضرورتوں کو معلوم کرتے تھے، تو وہی آنے والا جو دشمن بن کے آتا تھا امام کے اس کردار و کریکٹر کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ اب تک جو بھی مجھے بتایا گیا وہ سب غلط تھا، آپ حق ہیں، آپ کے دادا حق ہیں۔ یعنی خود امام سجاد کے عمل اور کردار و کریکٹر کو دیکھ کر دشمن علی آ رہا ہے، لیکن وہ کردار کو دیکھ کر صرف امام سجاد کے کردار کی گواہی نہیں دیتا تھا، بلکہ یہ جملہ کہتا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بھی حق ہیں، آپ کے جد بھی حق ہیں۔ یعنی جس ماحول میں وہ پلا بڑھا ہے، جس ماحول میں رہا ہے، امیر المومنین کے خلاف کتنی باتیں سنی ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ امام سجاد کا کردار سبب بنتا تھا اس کے دل سے دشمنی امام علی نکل جاتی تھی۔
یہ شاید اس دور میں ہم علی والوں کے لیے بھی پیغام ہو کہ آج جہاں پر امام علی کی مخالفتیں ہیں، جہاں لوگ امیر المومنین سے دور ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ صرف دشمنی کی بنیاد پر دور ہوں، ضروری نہیں ہے کہ صرف کینے و نفرت کی بنیاد پر دور ہوں، یہ بھی تو ممکن ہے کہ حاکم شام کی طرح سے بعض افراد نے دشمنی کا ماحول بنایا ہو، بعض افراد نے پروپیگنڈے کیے ہوں، غلط فہمیاں پھیلائی ہوں، جس کا شکار یہ افراد ہیں۔ اگر ایسے افراد کے ساتھ وہی رویہ اپنایا جائے جو اپنا رہے ہیں تو دشمنی باقی رہتی ہے، بلکہ دشمنی اور بڑھتی ہے۔ لیکن اگر اہل بیت کے کردار کو اپنایا جائے تو کردار اہل بیت میں اتنا اثر پایا جاتا ہے کہ انسان کے دل کو بدل دیتا ہے، اور اس کے متعدد نمونے امام کی زندگی میں سامنے آئے کہ آنے والا آ رہا ہے دشمن بن کے آیا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو امام کا دوست بن کے جاتا ہے۔ تو یہی اہل بیت کا ایک امتیاز تھا، یہی ایک اہل بیت کا پیغام تھا کہ دشمنی امام علی، اگر واقعاً ہم کو دشمنان امام علی سے نفرت ہے تو پھر طریقہ وہ اپنائے کہ اس دشمنی میں کمی آئے، اور یہ امام سجاد کا ایک کردار ہمارے لیے پیغام ہے کہ دشمنی امام علی میں کمی صرف زبان سے نہیں آ سکتی ہے، دشمنی امام علی میں کمی صرف تقریروں سے نہیں آ سکتی ہے، بلکہ دشمنی امام علی میں کمی کردار امام علی کو اپنانے سے آ سکتی ہے۔ آج ہم اس کردار سے آراستہ ہو جائیں۔ خود ایک 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام کا ایک جملہ آج ہمارے لیے پیغام ہے کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارا صحیح پیغام پہنچ جائے، ہمارے کلام کی خوبی کا علم ہو جائے، ہماری صحیح بات ان تک پہنچ جائے، ہماری صحیح بات کا اندازہ ہو جائے تو وہ ہماری پیروی کرنے لگیں۔ یہ ایک ہم لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر 8ویں امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچ جائے، ہماری صحیح بات لوگوں تک پہنچ جائے، ہمارے کلام کی خوبیوں کا لوگوں کو علم ہو جائے تو ہماری پیروی کرنے لگیں۔ یعنی جب کلام میں اتنا اثر ہے تو یقیناً اہل بیت کے کردار و کیریکٹر میں اثر ہوگا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیغام حق پہنچے، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ دشمنی اہل بیت میں کمی ہو، تو اس کا ایک بہترین راستہ کردار اہل بیت کو اپنانا ہے۔ اور یہ حدیث دلیل ہے کہ جس طریقے سے اہل بیت کے کلام میں اثر ہوتا ہے اس سے زیادہ کردار اہل بیت میں اثر ہوتا ہے۔ شرط ہے کہ وہ کردار اہل بیت سامنے آئے، وہ کیریکٹر سامنے آئے جو اہل بیت نے اپنایا تھا اور جسے اہل بیت نے ہمارے سامنے عملاً ثابت کیا ہے، جس کی ایک فرد امام سجاد ہیں۔ تو ایک لقب امام کا ایک طریقہ عملی یہ ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور قابل غور ہے، انہی امام سجاد کے سلسلے میں اس حد تک کردار ہے، اور ظاہر سی بات ہے اسی گھرانے کی فرد ہیں، امام ہیں، اللہ کی جانب سے سارے کمالات لے کر آئیں، کسی طرح کی کمی کا تصور نہیں ہے، کسی طرح کی فضیلت میں نقص کا تصور نہیں ہے، کوئی عیب کا تصور نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے جو فضیلتیں ہم لوگ امیر المومنین کے سلسلے میں مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارے سامنے بیان ہوتی ہیں، یقین رکھیے وہ ساری فضیلتیں دوسرے اہل بیت کو بھی حاصل ہیں، اس لیے کہ سب ایک ہی ہیں۔ جو کمالات اور جو فضیلتیں پیغمبر کو حاصل ہیں وہی امیر المومنین کو، جو امیر المومنین کو فضیلتیں اللہ نے عطا کی، کمالات عطا کی، وہ دوسرے ائمہ کو بھی عطا کی۔ ان کمالات کے باوجود ظاہر سی بات ہے کردار و کیریکٹر کی بات اگر آئے، امام سجاد کا ایک واقعہ ہمارے سامنے یہ درس ہے، ورنہ وہاں کمی نہیں، وہاں تو کردار ایسا ہے کہ لوگ دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، کردار ایسا ہے کہ لوگ دیکھ کر متوجہ ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب امام سجاد مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے، کسی ظاہر سی بات اس زمانے میں شہر سے باہر جانے کے لیے قافلے ہوتے تھے اور کاروان ہوتے تھے جس میں بہت سے لوگ شریک ہوتے تھے۔ اب یہ بھی یقینی ہے کہ ہر جگہ امام کو لوگ پہچانتے نہیں تھے، امام سے آشنا بہت سے لوگ نہیں تھے، امام مدینے میں رہ رہے ہیں، اطراف کے لوگ نہیں جانتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ امام کے لیے ملتا ہے کہ جب امام مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو اپنے کو ظاہر نہیں کرتے تھے کہ میں کون ہوں یا میں کس خاندان سے ہوں، میں کس گھرانے سے ہوں۔ تو ایک موقع پر ایک چاہنے والے نے امام سے یہ جملہ کہا کہ مولا آپ جب لوگوں کے درمیان آتے ہیں تو اپنے کو ظاہر کیوں نہیں فرماتے ہیں، کیوں نہیں کہتے ہیں کہ میں علی کا پوتا ہوں اور حسین کا بیٹا ہوں یا اس گھرانے سے ہوں۔ تو ایک عجیب و غریب جملہ امام سجاد نے فرمایا، جہاں 100% یہ یقین رکھنا پڑے گا کسی طرح کی کمی کا تصور نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو ایک پیغام دیا تھا۔ اس ٹائم امام سجاد یہ فرماتے کہ میں اس لیے ظاہر نہیں کرتا ہوں کہ میں علی کا پوتا ہوں یا میں امام وقت ہوں یا علی کا شیعہ ہوں یا علی کے در سے وابستہ ہوں، میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زبان سے تو یہ کہوں کہ میں علی کے خاندان سے ہوں لیکن میرا عمل گواہی نہ دے رہا ہو کہ میں علی کے خاندان سے ہوں۔
یعنی جہاں کسی طرح کی کمی کا تصور نہیں ہے، جہاں عمل و کردار وہی ہے جو علی ابن ابی طالب نے پیش کیا ہے۔ لیکن امام سجاد یہ فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زبان سے تو اپنے کو علی ابن ابی طالب کی طرف منسوب کر رہا ہوں، لیکن میرا کردار اس کی گواہی نہ دے رہا ہو، میرا عمل اس کی گواہی نہ دے رہا ہو، میرا کیریکٹر اس کی گواہی نہ دے رہا ہو۔ یعنی امام سجاد نے کوئی اپنے لیے نہیں فرمایا، بلکہ ہر اپنے چاہنے والے کے لیے پیغام دیا کہ اگر تم نے اپنے کو اہل بیت سے منسوب کیا ہے، اگر تم نے اپنے کو حسینی کہا ہے، اگر تم نے اپنے کو علی والا کہا ہے، تو تمہیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ صرف زبان سے نہ کہو علی والے ہو، بلکہ اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تمہاری نسبت علی ابن ابی طالب کی طرف ہے۔ ان دونوں چیزوں میں تضاد نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ عمل کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے، اور اسے امام سجاد عملی شکل میں ہمارے سامنے پیش کریں۔ بات تھی امام سجاد کی عبادت کی۔ قرآن نے کہا ہے کہ زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت ہے، اور میدان محشر کے لیے بھی ایک روایت ہے کہ جس وقت ساری مخلوق جمع ہوگی، تمام مخلوقات میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، تو اس وقت ایک آواز غیبی گونجے گی کہ اینہ زین العابدین، کہ عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے؟ تو پیغمبر سے منسوب ہے، پیغمبر فرمایا کاننا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری اولاد، میرا بیٹا سید سجاد علی ابن الحسین اس مجمع سے کھڑا ہوگا۔ یعنی یہ ایک اس دور میں عظمت امام سجاد کے سامنے آئے گی۔ تو اگر ان کا مشہور لقب زین العابدین ہے، جہاں عبادت کی بات آتی ہے، عبادت کے سلسلے میں سب سے پہلا ایک جو تصور ذہن میں آتا ہے وہ ہمارے ہاں دعا کا بھی ہے، یعنی خود دعا بھی ایک عبادت ہے، بلکہ عبادت سے بڑھ کر ایک جملہ کہا گیا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی جان ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، دعا عبادت کا خلاصہ ہے، دعا عبادت کا سب کچھ ہے۔ یعنی اصل عبادت کا آغاز دعا سے۔ دعا کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف لو لگانا۔ آج امام سجاد کے ذکر میں اور امام سجاد کے تذکرے میں یہ قابل غور ہے کہ جہاں دعا کی بات آتی ہے، آج ہمارے دین کی سب سے بڑی تاکید دعا کے اوپر بھی ہے، دعا کے سلسلے میں توجہ دلائی گئی۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اولاً عبادت، اگر ہم عبادت کے لیے خلق کیے گئے ہیں، ہماری خلقت عبادت کے لیے ہوئی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہمارا غرض خلقت، ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ہمارا عابد بننا ہے، عبادت گزار بننا ہے، عبادت کرنے والا بننا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا نچوڑ اور عبادت کی جان دعا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری غرض خلقت میں یہ بھی ہے کہ ہم دعا کریں، یعنی اللہ کی طرف دعا کا مطلب خالی مانگنا ہی نہیں ہے، دعا کا مطلب ہے کہ ہر وقت اللہ کی طرف توجہ ہونا۔ دعا کا ایک مفہوم ہے کہ دنیا میں صرف صاحب طاقت خدا کو سمجھنا۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کسی چیز پر بھروسہ نہ کرنا، اگر کسی چیز پر بھروسہ ہو تو صرف خدا کے ذات پر۔ یہ ہے دعا کا مفہوم۔ دعا کا اصل مطلب ہی ہمارے یہ ہے، یعنی ہمارے لیے کوئی بھی چیز قابل بھروسہ نہیں ہے۔ اور پھر دعا کا ایک مفہوم یہ ہے کہ تمہیں کبھی کسی قدم پر، کسی مرحلے پر مایوس نہیں ہونا ہے۔ دعا کا ایک مفہوم یعنی تمہیں یقین رہے کہ تمہارا پروردگار ہے، تمہیں یقین رہے کہ تمہارا خدا ہے، تمہیں یقین رہے کہ تمہارا ایک خلق کرنے والا ہے، تمہیں یہ یقین رہے کہ تمہیں ایک بہت زیادہ چاہنے والا موجود ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے سر پر کوئی ایسی ذات ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو ہمارا سہارا دینے کے لیے، جو ہمارے کام آنے کے لیے، جو ہر وقت ہماری مدد کرنے کے لیے، تو ناممکن ہے کہ انسان مایوس ہو رہا ہو، ناممکن ہے کہ انسان نا امید ہو رہا ہو۔ اس لیے کہ یہی نا امیدی اور مایوسی انسان کو ناکام کرتی ہے۔ بہت سے کامیابی کے راستوں سے انسان اگر رہ جاتا ہے تو یا تو نا امیدی کی وجہ سے ہوتا ہے یا مایوسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے، دعا ایک ایسی عبادت ہے، دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو مایوسی، نا امیدی سے بچاتی ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا ہے۔ دعا کا مطلب ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ لہذا دعا کا اگر مطلب کبھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا ہے، ہر وقت اللہ کے ذات پر یقین رکھنا ہے۔ یقین کا مطلب یہ ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ یعنی جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، ہمیں کسی بھی قدم پر نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا ہے۔ وعدہ خدا ہے اور یہ اصل عبادت ہے، اسی عبادت کے لیے ہم خلق ہوئے ہیں، عبادت کے لیے ہماری خلقت ہوئی۔ تو جب عبادت کے لیے خلقت ہوئی اور دعا اصل عبادت ہے اور خود اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم دعا کرو ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے، تو ناممکن ہے کہ دنیا کے کسی بھی قدم پر ہم مایوس ہو جائیں۔ لیکن ہو سکتا ہے ایک سوال ذہنوں میں آئے کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو ہم زندگی میں کتنی دعائیں کرتے ہیں جو ہماری نہیں پوری ہوتی ہیں، کتنی دعائیں ہم کرتے ہیں کہ ہماری قبول نہیں ہوتی۔ ہم یہی سوچتے ہیں، مثلاً اس دور میں جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، کرونا جیسی ایک وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جس کا شکار اس وقت دنیا کا ہر ملک ہے، اور
اسی لیے ہمارے یہاں شریعت کا حکم بھی ہے ایسے حالات میں کہ ہمیں اپنی حد تک حفاظت کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے، اپنے کو بچانا ہے، دوسروں تک یہ پیغام دینا ہے. اور اسی وجہ سے یہ مجلس بھی جو آن لائن آپ کے سامنے ہے اس کا سبب بھی یہی حالات ہیں. ان حالات میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے ایک سوال پیدا ہو کہ اتنی زیادہ یہ وبا پھیلی ہے، دنیا کے ہر گوشہ و کنار میں مومنین کم از کم دعا کر رہے ہیں. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. لیکن ہمیں یہ توجہ دینا ہے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے جب وعدہ کیا ہے تو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے. اور مناجات خمسۃ عشر میں امام سجاد کا جملہ ہے کہ خدایا ہم یہ بات نہیں مان سکتے، اس لیے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہم کو اپنے دروازے پر بلاتا ہے، ہمیں اپنے گھر پہ دعوت دیتا ہے، ہمیں اپنے گھر پہ بلاتا ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ بلانے کے بعد دروازہ بند کر لے. آج ہم یہ ماننے پر تیار نہیں کہ دنیا کا کوئی انسان ہمیں اپنے دروازے پر بلانے کے بعد دروازہ نہ کھولے. اگر وہ بلاتا ہے تو یہ اس کی انسانیت کا تقاضا ہوتا ہے، اس کی حیا کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب بلایا ہے تو وہ دروازہ کھولے. تو جو چیز آج دنیا کا کوئی انسان نہیں کرتا ہے کہ بلانے کے بعد دروازہ نہ کھولے. امام سجاد کے جملات ہیں مناجات خمسہ، خدایا میں کیسے مان لوں کہ تو نے ہم کو خود بلایا ہے، تو نے خود ہمیں دعوت دی ہے، اور ایک دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے توبہ کے نام سے. تو نے خود کہا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ. کیا میں یہ مان لوں کہ تو مجھے بلانے کے بعد پھر دروازہ نہ کھولے؟ کیا میں یہ مان لوں کہ تو بلانے کے بعد ہماری آواز پر لبیک نہ کہے؟ کیا میں مان لوں کہ تو خود حکم دینے کے بعد تم دعا کرو ہم تمہاری قبول کریں گے، تو دعا کو قبول نہ کر؟ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی یہ امام فرماتے ہیں کہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہ کرے. ناممکن ہے کہ اللہ بلانے کے بعد دروازہ نہ کھولے. ناممکن ہے کہ توبہ جیسا ایک راستہ دینے کے بعد، کھولنے کے بعد، اپنی بارگاہ میں دعا جیسا ایک وسیلہ بنانے کے بعد ہماری طرف توجہ نہیں، اللہ توجہ دیتا. تو پھر ہو سکتا ہے سوال ہو کہ جب وعدے بھی ہیں اور امام بھی فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت بھی کری، تو پھر آج اتنی وبا کیوں پھیلی ہوئی؟ آج یہ بیماری کیوں نہیں ختم ہو رہی ہے؟ آج اس کورونا کا شکار کیوں ہیں؟ دیکھیے یہاں پر اولاً دعا کے سلسلے میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ دعا کا مطلب ہمارے یہاں جو ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول ہونا یا استجابت دعا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہم چاہ رہے ہیں وہ ہم کو مل جائے. دعا کے قبول ہونے کا مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا ہے وہ ہم کو مل جائے، جو ہم نے طلب کی ہے وہ ہم کو مل جائے. دعا کے قبول ہونے کا مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں ویسا ہو جائے، ہماری نگاہوں میں جو اچھا ہے ہم اس کو اللہ سے مانگ رہے ہیں. لیکن یہ یقین رہے کہ اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دعا کو قبول کرے گا تو اللہ یقیناً دعا کو قبول کرتا. لیکن یہ بھی یقین رکھیے کہ اللہ کا علم ہمارا علم برابر نہیں ہے، اللہ کے فکر ہماری فکر برابر نہیں ہے، اللہ کی سوچ ہماری سوچ برابر نہیں ہے، اللہ کی صلاحیت ہماری صلاحیت برابر نہیں ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے اچھی سمجھ رہے ہوں اللہ کی نگاہ میں بھی وہ بھی ہمارے لیے اچھی ہو. ضروری نہیں ہے کہ جو ہم اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہوں اللہ کی نگاہ میں ہمارے لیے بہتر ہو. نہیں، ہم اپنے اعتبار سے مانگتے ہیں. اللہ چونکہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لہٰذا وہ ہماری دعا کو قبول ضرور کرتا ہے. ہماری دعا کے جب اس نے وعدہ کیا ہے، نہیں ہو سکتا ہے کہ دعا قبول ضرور کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے مانگا ہے وہی چیز ہمیں مل جائے. کبھی کبھی وہ چیز ہماری مصلحت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اللہ اس کے بدلے میں بہت سی چیزیں عطا کرتا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں. ہمیں سوچتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. نہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے اس کورونا جیسی وبا کے دور میں گزرنا یہ اللہ کا امتحان ہے یا اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی کیا مصلحت ہے ہمیں نہیں معلوم ہے. اتنی زیادہ اگر دعائیں ہو رہی ہیں اور یہ وبا ختم نہیں رہی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ کی مصلحت ہی یہ ہو کہ یہ وبا ہمارے درمیان پھیلی رہے. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ کی مصلحت کیا ہے کتنے دن تک یہ بیماری باقی رہے. نہیں، ہمارا کام اور ہمارا فریضہ ہے کہ اللہ سے یہ کہنا خدایا اس کا خاتمہ کر دے، لیکن یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی جو مصلحت ہوگی اس پہ ہمیں راضی رہنا ہے. ہو سکتا ہے مصلحت خدا یہ ہو کہ یہ وبا کچھ دن تک باقی رہے، ہو سکتا ہے اللہ کی مصلحت یہ ہو کہ اس سے انسان گزرے، اور البتہ اگر اللہ کی جانب سے ہو تو مصلحت خدا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ کسی انسان کے ہاتھوں کی دین یہ ہو، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کی جانب سے اس چیز کو نہ روکنے کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے اتنی دعاؤں کے بعد کہ اس امتحان سے، اس سختیوں سے انسان کا گزرنا ہے. بعض لوگوں کے لیے امتحان ہے، بعض لوگوں کے لیے عذاب ہے،
لیکن مصلحت خدا انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، مصلحت خدا انسان کو آزمانا بھی ہوتا ہے، مصلحت خدا انسان کا امتحان لینا بھی ہوتا ہے۔ بعض روایات میں جملہ کہا گیا ہے کہ بہت سے بندوں کی اللہ اس لیے دعا نہیں قبول کرتا ہے کہ اللہ اس بندے کی آواز کو پسند کرتا ہے۔ اللہ یہ جانتا ہے کہ جب تک اس کی یہ حاجت باقی رہے گی ہمارے در پر حاضر ہوتا رہے گا، ہمیں پکارتا رہے گا، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ زیادہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ کی بارگاہ میں لو لگائے۔ ایک سبب یہ بھی ہے، کبھی کبھی ایک سبب، بہرحال وقت نہیں لوں گا، کبھی کبھی ایک سبب دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک عام مثال میں عرض کر دوں، بچہ اگر مثلا سخت سردی میں بخار کا شکار ہے، کھانسی ہے، اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، اور اس عالم میں اگر ہمارے ملک میں یہی بچہ جو سخت بیمار ہے اگر اپنے اعتبار سے جس چیز کو بہت اچھا سمجھتا ہے، انتہائی اس کے لیے پسندیدہ ہے، مثال کے طور پر آئس کریم ہے، اپنی ماں سے جسے بہت چاہتا ہے اور ماں بھی بہت زیادہ چاہتی ہے، اور ماں نے وعدہ کیا ہے جو تم کہو گے میں مانوں گی، تو کیا اگر یہ بچہ اپنے ماں سے اصرار کرے، گڑ گڑائے، روئے، جو ماں بہت چاہتی ہے کہ مجھے آئس کریم چاہیے، تو آپ انصاف سے بتائیے کیا محبت مادری کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی بچے نے مانگا ہے وہ اسے دے دیا جائے؟ آپ یہی کہیں گے کہ نہیں، بچہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اس کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے، بچہ تو اسے اچھی سمجھ رہا ہے، بچہ تو اسے میٹھی چیز سمجھ رہا ہے، بچہ تو اسے ٹھنڈی چیز، لیکن یہ ماں کو معلوم ہے کہ یہ انتہائی اچھی چیز جو اس کی نگاہوں میں اچھی ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بچے کو علم نہیں ہے کہ ہمارے نقصان دہ ہے۔ یہی معاملہ کبھی کبھی ہمارا اور خدا کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ بہت سی چیزیں اپنے لیے مانگتے ہیں، ہم اپنے حساب سے اچھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہمارا خدا جانتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے بعض دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی۔ حتیٰ روایات میں کہ بعض دعاؤں کا اللہ جو چیز ہم مانگتے ہیں نہ دینے کا راز یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر احسان کرتا ہے ان چیزوں کو نہ دے کر، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ، لہذا اللہ ہمیں نقصان سے بچاتا ہے۔ تو ایک موضوع یہ، دوسری چیز یہ ہے آخر کلام میں دعائیں جو قبول نہیں ہوتی، بات آئی تو عرض کر دوں، دعائیں جو ہمارے قبول نہیں ہوتی، ایک سبب یہ بھی ہے کہ روایات موجود ہیں کہ اللہ دعاؤں میں کبھی کبھی قبولیت میں تاخیر کرتا ہے، کبھی کبھی دعاؤں کے بدلے میں جو چیز ہم نے مانگی کوئی دوسری چیز عطا کرتا ہے، کبھی کبھی اس کا اجر انسان کو آخرت میں ملتا ہے، کبھی کبھی اسی دنیا میں ان دعاؤں کی وجہ سے دوسری بہت سی بلائیں اور پریشانیاں انسان سے دور ہو جاتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ہم نے کوئی چیز مانگی ہے، وہ چیز ہمارے لیے مصلحت نہیں تھی، وہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں تھی اللہ کی نگاہ میں، تو چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے لہٰذا اس کے بدلے میں ہماری بیماریاں دور کر دیتا ہے، ہمارے اوپر آنے والی بلاؤں سے ہمیں محفوظ کر دیتا ہے، آنے والی پریشانیوں سے ہمیں بچا لیتا ہے، آنے والی سختیوں سے ہمیں محفوظ ہم نے مانگا کچھ تھا، چونکہ اللہ سے مانگا تھا اور وہ چیز ہمارے لیے مصلحت نہیں تھی، لہذا اللہ نے بہت سی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھ لیا۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کون سی بیماری آنے والی تھی، ہمیں نہیں معلوم کس پریشانی کا ہم شکار ہونے والے، ایک سبب ہے۔ دوسرا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کبھی کبھی بعض چیزیں انسان اپنے حساب سے بہت اچھی سمجھتا ہے، بس دو مثالیں میں عرض کر دوں، بعض چیزیں انسان اپنے حساب سے بہت اچھی سمجھتا ہے، انسان مانگ رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہی چیز اس کے لیے وبال جان بن جائے، ہو سکتا ہے وہی چیز اس کے لیے مصیبت بن جائے جس کی طرف انسان کا ذہن نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں خدایا ہمیں بہت زیادہ دولت مل جائے، ہمیں بہت زیادہ پیسہ مل جائے تاکہ ہم اس دولت کو غریبوں میں تقسیم کریں۔ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک بہترین دعا ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم بہت اچھی دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دولت مل جائے، ہمیں پیسہ مل جائے، ہم لوگوں میں تقسیم کریں، اور یقیناً تقسیم کرنے کا بہت ثواب ہے، لوگوں کے مدد کرنے کا ثواب ہے، لوگوں کو سہارا دینے کا ثواب ہے، اور امام سجاد کی سیرت میں بھی ہے کہ لوگوں کو سہارا دیتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور اس حد تک مدد کرتے تھے کہ امام کے پشت کے اوپر نشان پڑ گئے تھے جس وقت غسل کے لیے غسل کے مرحلے سے گزرے، کسی نے سوال کیا مولا آپ جس میں مبارک پر جو نشانات ہیں وہ کیسے ہیں؟ تو امام باقر نے فرمایا تھا کہ میرے بابا رات کی تاریکی میں اپنی پشت کے اوپر اناج کی بوریاں اٹھا کر اور روٹیاں اپنے پشت کے اوپر لاد کر غریبوں تک پہنچاتے تھے، ضرورت مندوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ امام کی ایک سیرت تھی، لوگوں کا سہارا بن جانا اور لوگوں کی مدد کر دینا۔ تو ہم بھی یہ دعا کریں کہ ہم کہ اللہ دولت دے دے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے ہم کو دولت نہیں دی، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن ہو سکتا ہے یہی قبول نہ ہونا ہمارے لیے بہتر رہا ہو، اس لیے کہ بانٹنے کا، مدد کرنے کا، سہارا دینے کا ثواب تو ہے، لیکن اگر یہی عمل
ریاکاری کے لیے ہو، اگر یہی عمل دکھاوے کے لیے ہو، اگر یہی عمل احسان جتانے کے لیے ہو، تو یہ عمل ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم نے لوگوں کو اس لیے مدد کی تاکہ ہم لوگوں کو جتائیں کہ ہاں ہم نے تمہاری مدد کی ہے۔ ہم آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم فوٹو کھنچا کر پوری دنیا میں عام کر دیں کہ ہم نے فلاں شخص کو دیا ہے، تو ہم نے اس کی عزت سے کھیلا ہے، اس کی آبرو کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اس کی عزت انسانی پر ہم نے ضرب لگائی ہے۔ ہم نے یہ عمل انجام دیا، بظاہر تو ہم نے عمل کیا، لیکن یہ ہم نے گناہ کا کام کیا ہے، اس لیے کہ کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کو ہم نے بے آبرو کیا ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے آئے، لیکن ہم نے اس کی کچھ مدد کر کے سوشل میڈیا پر اس کی تصویر چھاپ دی، ہم نے اخباروں میں اس کی تصویر دے دی، ہم نے لوگوں کے سامنے جتانا چاہا کہ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہم لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، ہم لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہی نیت ہمارے لیے وبال جان بن جاتی، یہی عمل ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ یعنی ریاکاری آ گئی، یہاں پر دکھاوا آ گیا ہے، یہاں پر لوگوں کی عزت خاک میں ملانا آ گیا ہے۔ تو اب ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ دولت جو آج ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دے تاکہ ہم لوگوں کی مدد کر دیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ یہ سچی اور صحیح نیت ہماری باقی رہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اندر ریاکاری آ جائے، ہو سکتا ہے دوسروں کی عزت و آبرو سے ہم کھیلنے لگیں دولت ملنے کے بعد۔ تو اللہ نے اگر یہ دعا ہماری قبول نہیں کی ہے کہ ہمیں دولت ملے تاکہ ہم غریبوں میں مدد کریں، یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس لیے نہ دی ہو کہ آئندہ کا ہم کو علم نہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ریاکاری آ جائے گی، اللہ جانتا ہے کہ پھر لوگوں کی عزت تمہارے ذریعے سے باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ سبب، یعنی گویا اللہ نے اس آنے والے گناہ سے ہمیں بچایا ہے۔ ایک اور مثال خالی عرض کر دوں کہ کبھی کبھی دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان جہاں دعائیں مانگتا ہے، جب میدان محشر ہوگا اور یہاں سے انسان جائے گا تو وہاں بہت سے ایسے اعمال اس کے سامنے آئیں گے جو انسان تعجب سے پوچھے گا کہ یہ نیک عمل تو میں نے نہیں کیا ہے، ہمارے نام اعمال میں جو اتنی ساری چیزیں لکھی گئیں یہ تو میری نہیں ہیں۔ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ تو نے اللہ سے جو دعائیں کی تھیں، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اس دنیا میں وہ چیز تمہارے لیے مصلحت نہیں تھی، لہٰذا اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں یہاں عطا کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دعاؤں کے قبول نہ ہونے بظاہر جو ہم لوگ سمجھتے ہیں قبول، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے جب وعدہ خدا۔ البتہ درمیان کا ایک جملہ ہے کہ کبھی کبھی ہماری دعا ہی نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں ہم دعا کریں لیکن دعا نہیں ہوتی، اس لیے کہ دعا خالی زبان سے کسی لفظ کے کہہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر یقین کر کے، اللہ سے اپنی حاجت بیان کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے درمیان اور ہمارے اور خدا کے درمیان رکاوٹیں انہیں ختم کر لینا، تب اسے دعا کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم لاکھ مانگتے رہیں، سب سے بڑی ایک رکاوٹ ہمارے خدا کے درمیان ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہماری معصیتیں ہوتی ہیں۔ خود امیر المومنین کا جملہ ہے، ہمارے ذمے گناہ باقی رہیں، ہمارے ذمے دوسروں کے حقوق باقی رہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کریں ہماری دعائیں نہیں قبول ہوں، در حقیقت یہ دعا ہی نہیں ہوئی ہے، یعنی اللہ تک پہنچی ہی نہیں ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ پہلے وہ رکاوٹیں ختم ہوں، پہلے مثلاً گناہوں سے ہم اپنے کو پاک و پاکیزہ کریں، پہلے ان شرائط پر عمل کریں، تب دعا ہوگی، اور انشاءاللہ یہ یقین رہے کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس بدترین دور میں بھی ہم نا امید نہ ہوں، ہم مایوس نہ ہوں، جیسے بھی حالات آ جائیں، ہمیں نہیں معلوم ہے مصلحت خدا کیا ہے۔ اگر کسی انسان کے دین ہے، اگر اس وقت سیاست ہے، اگر اس وقت دنیا کھیل کھیل رہی، اس وقت مفاد پرست مفاد اپنے حاصل کرنا چاہتے ہیں، بعض افراد اپنے غلط مقاصد تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ان افراد کا بھی کام ہے تب بھی یہ یقین رہے کہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں، مصلحت خدا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اللہ کبھی کبھی یزید جیسے افراد کو بھی مہلت دیتا ہے، اس کی مصلحت تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اگر یزید کو مہلت مل رہی ہے تو اس کا سبب کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، ورنہ اتنا یقین ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو یزید کو روک سکتا تھا کہ امام حسین شہید نہ ہوتے، لیکن ہم کو اور آپ کو مصلحت خدا کا علم نہیں ہے، اللہ نے کیوں نہیں روکا ہے؟ اولاً دنیا کا جو نظام ہے، اسباب سبب بنتے ہیں، ان معاملات میں اللہ دخل نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ چونکہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، لہٰذا ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ اس بدترین دور سے بھی گزرنے کے بعد ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں جب مصلحت خدا ہو۔ مانگنا ہمارا کام ہے، دینا اس کا کام ہے، اپنے اعتبار سے طلب کرنا ہمارا کام ہے۔ آج اس دور میں بھی ہماری ایک دعا یہ ضرور رہے کہ اللہ اس حالات کو بدل دے، ان حالات کا خاتمہ کر دے، وبا کا خاتمہ کر دے، اور جو ہم چاہتے ہیں بظاہر اپنے اعتبار سے، جیسے محرم جیسے ایام اس سال جن حالات میں گزرے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے سخت ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک پیغام۔ خود امام سجاد کی سیرت ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہے، اور کربلا جیسے انتہائی سخت دور سے بھی گزر کر امام سجاد مایوس نہیں ہوئے ہیں۔ یعنی ان حالات میں بھی زین العابدین رہنے کا ایک مفہوم یہ تھا کہ اس دور میں بھی امام مایوس نہیں ہوئے ہیں،
جب وہاں مایوس نہیں تو ہمارے لیے پیغام تھا۔ اور پھر کیسے کیسے دور سے امام گزرے ہیں۔ تاریخ شہادت 25 محرم ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد امام تقریباً 35 برس زندہ رہے، اس لیے کہ سن 95 میں امام کی شہادت ہے۔ تقریباً 35 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم اتنا زمانہ گزرنے کے بعد واقعات کربلا کو سن کر ہم بے چین ہوتے ہیں، ہم تڑپ جاتے ہیں۔ جب ہمارے سامنے شہادت کربلا بیان ہوتی ہے، جب ہمارے سامنے امام حسین کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے تو ہم آنسو نہیں تھمتے ہیں، نہیں انسان برداشت کر پاتا ہے۔ تصور کریں کہ وہ امام جس نے کربلا کے ایک ایک واقعے کو نگاہوں سے دیکھا ہو، جس امام کی شہادت کی تاریخ 25 محرم آئی ہے، کس امتحان سے گزرا ہے، کن سختیوں سے گزرا ہے، کیسے کیسے حالات امام کے سامنے آئے ہیں۔ ایک انتہائی امتحانی دور امام سجاد نے گزارا ہے۔ ایک مرحلہ امام حسین جیسا باپ اس بیٹے کے سامنے رخصت ہو گیا ہے، اور پھر آج کہیں ہم کو نظر نہیں آتا ہے کہ کسی بیٹے کو اس عالم میں باپ کے مرنے کی خبر دی گئی ہو جس عالم میں چوتھے امام کو خبر دی گئی ہے۔ آج تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر بیٹا بیمار ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ اسے نہ بتایا جائے، اگر بتایا جاتا ہے تو ماحول تیار کیا جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ امام سجاد کو کن عالم میں مرنے کی خبر دی ہے، شہادت کی خبر ہے۔ چوتھے امام نے غش سے، جناب زینب نے آ کے شانہ ہلایا، بیٹا غش سے چونکو۔ جس وقت غش سے چونکے ہیں، اٹھے ہیں، غشی کے عالم میں ہیں، بیمار ہیں، عاشور کا دن ہے، عصر عاشور کا وقت ہے، جیسی آنکھ کھلی، پھوپھی اماں خیر تو ہے؟ میرے لال قیامت کے آثار ہیں، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ تصور کیجئے کہ ان عالم میں غش سے اٹھنے کے بعد، بے ہوشی کے عالم سے اٹھنے کے بعد پہلا منظر جو امام سجاد دیکھ رہے ہیں، نوک نیزہ پر باپ کا کٹا ہوا سر ہے۔ تصور کریں کہ ایک انسان، وہ بھی ہر باپ سے ایک جیسی محبت نہیں ہوتی ہے۔ جب امام حسین جیسا باپ ہو، ہم سب کو بھی امام حسین سے محبت ہے، آج امام حسین کی شہادت کا تذکرہ سن کے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو جو بیٹا ہے اس کو اپنے باپ سے کتنی محبت رہی ہوگی، جس کو معرفت بھی ہے امام حسین کی۔ ایسے باپ کا کٹا ہوا سر اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسے باپ کے کٹے ہوئے سر کو نوک نیزہ پر دیکھ رہے ہیں، ایک منظر ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا امتحان امام سجاد کے لیے کربلا میں سب سے بڑا آیا ہے، کربلا میں سب کی شہادتوں کو نگاہوں سے دیکھ لیا ہے، شہداء کے بے سر لاشوں کو دیکھا ہے، اور پھر یہ حسرت سے ایک جملہ بھی کہا تھا کہ پھوپھی اماں آپ اس بیٹے کی کیفیت کیا پوچھتی ہوں کہ جوان بیٹا موجود ہے، باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ ایک امتحان کربلا میں یہ بھی امام سجاد دے رہے ہیں کہ اپنے باپ کے لاشے کو بے گور، جملہ کہا تھا پھوپھی اماں ان ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا ہے، لیکن نبی کا نواسا اور میرا بابا بے گور و کفن پڑا ہے۔ یہ ایک احساس امام سجاد کو تھا۔ لیکن ایک اور بہت بڑا امتحان امام سجاد جو دے رہے تھے، غیرت دار تھے، اور اس غیرت کے ساتھ جس امتحان سے گزرے ہیں، وہ اپنے بابا حسین کی شہادت کے بعد زینب جیسی پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں ہے، اور زینب اور ام کلثوم جیسی پھوپھیوں کے ساتھ بازار کوفہ و شام میں پھرایا جانا ہے۔ یہ کتنا بڑا امتحان امام سجاد کے لیے آیا ہے، کتنی بڑی منزل چوتھے امام کے سامنے آئی ہے۔ اور وہ جملہ جو مشہور ہے، منہال سے کہا تھا کہ اے منہال، صحیح ہے شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماؤں بہنوں کے سر کھلے ہوئے ہو؟ کیا یہ بھی میراث ہے کہ زینب جیسی ایک پھوپھی کے ساتھ، ماؤں بہنوں کے ساتھ بازار کوفہ و شام میں پھرایا جا رہا ہو؟ یہ امتحان چوتھے امام دے کر گزر رہے ہیں۔ ایک منظر ہے جس امتحان سے امام سجاد گزرے ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے۔ خاردار طوق کا مطلب یہ ہے کہ ایسا طوق گلے میں پہنایا گیا ہے جس میں کیلے ہیں۔ اس طوق کی اذیت یہ ہے کہ امام سجاد اگر سر کو اٹھاتے تھے تو پھوپھیوں کے کھلے ہوئے سروں پہ نگاہ جاتی تھی، جو امام کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی۔ امام یہ منظر نہیں دیکھ پاتے۔ ہم اور آپ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کی خواتین کو ہمارے ساتھ بازاروں میں لایا جائے اور پھر تماشا دیکھنے والے موجود ہوں۔ آج جو چیز ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، اس امتحان سے امام سجاد گزرے۔ فرماتے میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں سر کو اٹھا کر چل سکوں، لہٰذا میں سر کو جھکا کے چل رہا تھا، اور جب سر کو جھکا کے چلتا تھا تو جو طوق میرے گلے میں پہنائی گئی تھی، خاردار طوق تھی، اس طوق میں کیلیں لگی تھیں جو میرے گردن کو زخمی کر رہی تھیں۔ ان حالات سے امام شام تک پہنچے ہیں۔ ایسے امام کی شہادت کا جب وقت آیا ہے، بس ایک جملہ ہے، امام کی شہادت کربلا کے واقعے کو یاد کر کر کے ایام گزرے ہیں، اور کوئی بھی منظر دیکھتے تھے امام تڑپ جاتے تھے۔ حتیٰ دن میں کم از کم آدمی 3 دفعہ 5 دفعہ وضو کرتا ہے،
یہاں کہ جب بھی امام کے سامنے وضو کا پانی آتا تھا امام دیکھ کے بے چین ہو جاتے تھے، تڑپ جاتے تھے، فرماتے تھے کہ میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا، کربلا میں پیاسے میرے بھائیوں کو ذبح کر دیا گیا۔ امام تڑپ کے حتیٰ یہاں تک ملتا ہے کہ امام پانی کو دیکھ کر اتنا روتے تھے کہ جو پانی وضو کے لیے لایا جاتا تھا وہ مضاف ہو جاتا تھا، یعنی اس حد تک امام آنسو بہاتے تھے، تڑپ جاتے تھے، بے چین ہمیشہ گریہ کیا ہے۔ اور اسی حالات میں امام کو زہر دیا گیا ہے، اور جب امام کو زہر دیا گیا ہے زہر کا اثر امام پر ہوا ہے۔ آخری جملہ عرض کرنا ہے کہ جب امام پر زہر کا اثر ہوا ہے، امام مدینے میں ہیں، مدینے میں شہید کیے گئے ہیں، مدینے میں زہر دیا گیا ہے، جنت البقیع میں آج امام کی قبر مبارک ہے۔ جب پانچویں امام موجود تھے، انصاف سے بتائیے جب آدمی پر زہر کا اثر ہوتا ہے تو سب سے زیادہ انسان پیاس محسوس کرتا ہے۔ دل یہی کہتا ہے کہ آخری لمحات میں امام زین العابدین علیہ السلام پر جب زہر کا اثر ہو رہا ہوگا اور بیٹے موجود ہوں گے، اولادیں موجود ہوں گی، امام باقر سے یہی تو کہا ہوگا جو خود امام باقر کربلا میں پیاس کو دیکھ کر اپنی نگاہوں سے خود پیاسے رہ کر آئے تھے۔ ایسے بیٹے سے باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لال آخری لمحات ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرے لال میرے جس پر زہر کا اثر ہو چکا ہے، میں پیاس محسوس کر رہا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ ذرا سوچئے جب آخری وقت میں امام باقر کاسے آب لے کر اپنے بابا کی خدمت میں آئے ہوں گے، امام سجاد کو پانی پیش کیا ہوگا، تو آخری لمحات میں پانی کو دیکھ کر امام زین العابدین کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ اس پانی کو ہاتھوں میں لے کے یہی تو کہا ہوگا، اے بابا حسین آج دنیا سے کوئی بھی جاتا ہے، صحیح ہے مجھے زہر دیا گیا لیکن کم از کم اتنا تو ہے کہ میں پانی پی رہا ہوں۔ اپنی اولاد کو دیکھ کے یہی تو کہا ہوگا جب بیٹا موجود ہے مجھے آخری لمحات میں پانی دے دیا۔ ہائے میں کربلا میں موجود تھا، میری نگاہوں کے سامنے میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا، میری نگاہوں کے سامنے میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا آل محمد کا واسطہ ہے، امام سجاد کا واسطہ ہے، دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما۔ معبود جو بھی حاضرین ناظرین سامعین حاجات رکھتے ہیں اہل بیت کے صدقے میں ان سب کی حاجات کو قبول فرما۔ خدایا جو بیمار و مریض ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدایا اس ذکر کو اہل بیت کے صدقے میں تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جس نے ان کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے۔ خدایا آل محمد کا واسطہ ہے، اہل بیت کا واسطہ ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر ایک دفعہ اور مرحوم سید جعفر مہدی ابن سید علی مہدی اور مرحوم سید راشد مہدی ابن سید جعفر مہدی صاحبان کی اور جملہ مرحومین مومنین مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين